الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آج ہم نے سماعت کی ہے، سورہ نور ہم نے آج سماعت کی ہے، سورہ شعراء مکمل آج ہم نے سماعت کی ہے۔ ایک تواتر ہے اللہ کی توفیق سے جو ہم روز اول سے جس کو ساتھ لیے چل رہے ہیں۔ سوچا تو یہی تھا کہ بالترتیب جیسے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اس ترتیب کے ساتھ ان کے واقعات زندگی کو بیان کیا جاتا، لیکن درمیان میں اس انداز کا تھا سورہ یوسف کا، اس کے علاوہ اور بھی، تو پھر ہمیں اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پہلے ان چیزوں کو بیان کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد زمانہ حضرت شیس علیہ السلام کا، اس کے بعد زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمانہ حضرت ہود علیہ السلام کا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد زمانہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ آج ہم نے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی زندگی کے واقعات کو اپنے مقررہ وقت میں سماعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، کذبت عاد المرسلین، عاد نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ خیال رکھیے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ السلام کی راہ نہیں لی اس نے کسی نبی کی بھی راہ نہیں لی۔ جو حضور کو نہیں مانتا وہ کسی نبی کو بھی نہیں مانتا۔ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین، کہ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یوں ہی جب اللہ پاک نے آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تب بھی اللہ نے فرمایا کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جبکہ حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ اس قوم میں کوئی اور نبی نہیں تھا، ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ اس قوم میں کوئی اور نبی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس پہ پھر علماء فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ایک نبی کو نہ مانا اس نے کسی بھی نبی کو نہیں مانا، اور اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا۔ یوں ہی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سارے نبیوں کو مانا لیکن حضور سرور دو جہاں کی نبوت کا اقرار نہ کیا تو گویا کہ اس نے گزشتہ جتنے بھی انبیاء کی نبوت کو تسلیم کیا وہ سب کچھ عدم کے درجے میں چلا جائے گا، اس نے کچھ بھی نہیں ماننا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان کے بعد زمین پر تشریف لے کے آئے، آپ کے 3 بیٹے تھے اور بقیہ 80 مسلمان تھے، جس میں سے 40 مرد تھے اور 40 عورتیں تھیں۔ ان میں سے کسی کی بھی نسل اللہ نے نہیں چلائی، جتنی بھی انسانیت دوبارہ چلی وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی، نبوت بھی یہیں سے چلی، اور الگ الگ انواع کے جو اقسام کے اور قبیلوں کے جو لوگ ہیں وہ سارے حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے نسل دوبارہ سے چلی۔ نوح علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے ہیں ان کا آگے سے جو بیٹا ہے وہ عاد ہے، جس کو عاد کہتے ہیں۔ عاد یہ اپنے دور کا بادشاہ تھا، اور عاد کا بیٹا شداد ہے جس نے جنت بنائی تھی، شداد بن عاد۔ یہ وہ شداد ہے جس کے بارے میں آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس نے ایک محل بنایا اور اس کا بہت بہت انتظامات اس نے کیے، لیکن وہ اللہ کا انکاری تھا۔ جس وقت وہ اپنے گھر میں جانے لگا تو 18 میل کے ابھی فاصلے پہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، تو جتنے بھی اس کے ہمراہ تھے اور وہ خود تھا وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کو وقت اجل آ گیا۔ اس کو اپنی جنت بھی دیکھنی جو اس نے بنائی تھی وہ نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو زندگی مبارک ہے وہ 464 سال ہے۔ آپ نے 464 سال دنیا میں اپنی زندگی بسر فرمائی ہے۔ میں آپ کی توجہ کے لیے حضور کا فرمان ضرور پیش کروں گا۔ جب سورہ ہود نازل ہوئی صدیق اکبر حضور سے عرض گزار ہوتے ہیں، حضور کیا معاملہ ہے کہ آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ سفید زیادہ ہونا شروع ہو گئے آج کل کے دنوں کے اندر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ابو بکر، مجھے سورہ ہود اور اس کی جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ کی ایسی ایسی زبردست قسم کی نشانیاں اور پروردگار کے جو نبیوں کو جھٹلانے کے ان لوگوں کے انداز تھے وہ اتنے جارحانہ تھے
کہ حضور علیہ السلام دکھ ہی فرماتے رہے اپنی زندگی کے اندر۔ اذ قال لهم اخوهم ہود لا تتقون انی لکم رسول امین۔ آج آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کلام مجید کے اندر سبھی نے اپنی امتوں کو یہ کہا انی لکم رسول امین، دیکھو میں تم میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے ہی امین ہیں، کوئی بھی خائن نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، سب کو اللہ نے ستھرا کردار عطا فرمایا، سب کو ہمیشہ صداقت والی زبان عطا فرمائی ہے، صاف ستھرا ان کا ماحول اور ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسر ان سے کروائی ہے۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے پھر معاملہ خراب ہوا ہے۔ کل ہم نے جہاں پہ درس کو مکمل کیا تھا 3 چیزوں کے اوپر، اسلام بھی اور اسلام سے پہلے فطرت بھی 3 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، توحید، رسالت اور معاد، یعنی دوبارہ اٹھنا۔ یہ جو قوم عاد تھی، اب توجہ کریں تو ان کے قد کتنے تھے؟ سب سے چھوٹے انسان کا قد وہ 90 فٹ تھا، سب سے چھوٹا بندہ 90 فٹ کا تھا، اور جو سب سے بڑا تھا برادری کے اندر وہ 150 یا 150 سے اوپر فٹ کا انسان تھا۔ ابھی آپ کا یہ جو مینار ہے اس کا آپ حساب لگائیں تو کتنا اونچا ہے، تو اگر اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو اتنے اونچے وہ بندے تھے۔ اور کلام مجید نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہود علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہم جو کرینوں کے ساتھ پتھر اٹھاتے ہیں نا، کرینوں کے ساتھ پہاڑوں کے اوپر سے پتھر یہ ہاتھ کے ساتھ اٹھا کے رکھ دیا کرتے تھے، اتنی ان کے اندر جان تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے گھر بنایا کرتے تھے اور پہاڑوں کے راستے بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے، ایک جو بنیادی چیز یہ کام کرتے تھے جو حضرت ہود کو سب سے برا لگتا تھا، جہاں سے گزرتے تھے پہاڑ کی چوٹی پر ایک نشان تعمیر کر دیتے تھے بتانے کے لیے کہ یہ والا جتنا بھی علاقہ ہے وہ سارا ہمارے قبضے کے اندر ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو یہ عادت پسند نہیں تھی، وہ کہتے تھے عاجزی میں رہنا چاہیے۔ تم لوگ کیا کہتے ہو، ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ ہمیشہ تو کسی نے نہیں رہنا، دنیا سے تم لوگ چلے جاؤ گے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیروں سے ہنسنے کو؟ اب کرتے کیا تھے، مذاق مستیاں کرتے تھے، اور جو راہگیر گزرتا تھا یا پھر جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو کھڑا کر کے ان کا تمسخر بازی کرتے تھے، اور پھر جو خود کی عمارتیں ہوتی تھی اس کے اوپر فخر کرتے تھے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، ہود علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کے بعد آگے سے پھر یہ کہتے کیا ہیں، قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَأَنْتَ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ، اے ہود آپ ہمیں نصیحت کریں یا ہمیں نصیحت نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، ہمیں آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ اسی چیز کو پھر اس کے بعد کہتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو آپ پہلوں کی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جیسے پہلے لوگ رہے ویسے ہی آپ بھی کرتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں، ہمیں عذاب نہیں آ سکتا۔ ہمارے وجود تو دیکھیے، ہمارے جسموں میں جان تو دیکھیے کتنی زیادہ ہے، ہمیں عذاب آ جائے تو ہم نے جتنے گھر تیار کر رکھے ہیں اور جو بلڈنگیں عمارتیں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ سبھی کی سبھی عذاب کا سامنا کرنے کے لیے کافی رہیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علل اعلان ارشادات فرمائے ہیں کہ اے لوگو تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا سکتے ہو ہی نہیں سکتا، ایک جھٹکا لگے گا صرف۔ 3 دن پہلے بتلا دیا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو کہ عذاب آنے والا ہے، آپ نے کہا عذاب کی تیاری کرو، عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہو گیا، عذاب آنے والا، ہم انتظار کر رہے ہیں، آ لینے دے۔ 3 سال ہو گئے تھے بارش نہیں ہو رہی تھی، کالا بادل یوں آیا۔ کلام مجید کی دوسری سورہ فرماتی ہے قالوا ھذا ممطرنا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل آیا ہمارے اوپر برسنے کے لیے، اندر سے برتن لے کر آ رہا ہے، کوئی تیاریاں کر رہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، جی بس اب پانی برسے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، پانی تو نہ برسا لیکن 7 راتیں اور 8 دن تک تیزی کے ساتھ آندھی اور طوفان چلا، ایسا چلا کہ ان لوگوں نے خود کو اپنے گھروں کے اندر چھپایا، اللہ نے گھروں کو ہی زمین سے اکھیڑ دیا۔
اور جو بھی ہوا کے ساتھ ٹکراتا تھا پہلے اللہ اس کو اٹھا کے سر کے بل زمین پہ مارتا تھا. جب اس کی کھوپڑی پھٹ کے باہر نکلتی تھی پھر اللہ اس کے اندر سے اس کا مغز ہوا کے ساتھ یوں اڑا کے پڑچھے مار کے پیچھے پھینکتا تھا کہ بتلاؤ تم تو کہتے تھے نحن بمعذبین، ہم عذاب میں نہیں آ سکتے، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ اکبر. اس انداز سے پورا ہفتہ طوفان رہا اور ان لوگوں کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا. اور جو حضرت ہود کے ساتھ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت میں نے تفسیر پڑھی یقین کرے سینہ ٹھنڈا ہو گیا. جہاں پہ عذاب کے لیے آندھی اور طوفان چل رہے تھے جناب ہود بھی وہیں پر موجود تھے، آپ کے ماننے والے مومنین بھی وہیں پہ موجود تھے، لیکن آپ نے ایسے لائن لگا دی، لائن لگا کے فرمایا اس سائڈ پہ کسی نے نہیں جانا، ہمارے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ اس سائڈ پر بیٹھیں گے. لائن کے ساتھ جو اس طرف تھے ان کو ٹھنڈی ہوا آئی اور جو اس طرف تھے انہوں نے پورا ہفتہ طوفان کا سامنا کیا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. کلام مجید فرماتا ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن، لیکن کسی کے اوپر اتنا وقت گزرے گا جیسے ظہر سے عصر، کسی پہ اتنا گزرے گا جیسے 2 نفل نماز، کسی پہ اتنا گزرے گا جیسے آنکھ جپک کے کھول لینا، کسی پہ 50,000 سال اور کسی پہ ایسا. مجھے آج اس واقعے سے سمجھ آئی کہ وہاں پہ رحمت کی لائنیں لگ جائیں گی. جس نے جتنا وقت گزارنا ہے اور جتنا وقت حشر میں رہنا ہے اللہ نے اس کو ویسی رحمت کا صاحبان عطا فرما دینا ہے. وما نحن بمعذبین، کہتے تھے ہم عذاب میں نہیں آ سکتے، اللہ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ وما کان اکثرهم مؤمنین، میرے حبیب ان میں مومنین بڑے تھوڑے ہیں. مومنین نہیں ہوں، لوگوں کے اندر تو بہت زیادہ سلسلہ ہوتا ہے لیکن ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد 100 سال کے بعد حضرت صالح علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے. صالح علیہ السلام نے بھی وہی تعلیمات، بتوں کی پوجا نہ کرو. یہ بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ گھر بناتے تھے بڑے اچھے، اور ان کا جو علاقہ تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سرسبز و شاداب بنایا تھا، لیکن آپ یقین کریں آج وہ کھنڈرات ہیں، آج وہ کھنڈرات ہیں. کتنے ہزار سال گزر گئے ان لوگوں کو گئے کو. جہاں جہاں پہ بھی اللہ کا عذاب آیا ہے دوبارہ ان کو وہاں پہ آباد نہیں کیا گیا. پہلے سرسبز و شاداب باغ ہوتے ہیں، پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر وہاں پہ بیابانی اور کھنڈرات بن جاتے ہیں. سرور دو جہاں نے فرمایا جہاں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے میرے صحابہ یہاں سے جلدی جلدی گزر جایا کرو، ادھر ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی اللہ کی ناراضگی کے اسباب موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے اگر بندے میری نافرمانی نہ کرتے میں ہر روز رات کو بارش برساتا اور صبح سورج چمکاتا. اگر بندے میری نافرمانی نہ کرتے، یہ سورہ رعد کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی جہاں پہ گرج کا اور بجلی کا ذکر ہے. کہا یہ بجلی آتی ہے ڈرانے کے لیے، اللہ کا خوف دلانے کے لیے، لیکن اگر زمین پہ اہل زمین میری نافرمانی نہ کرتے میں رات کو ان کو بارش کے ساتھ لطف اندوز کرتا اور دن کو میں ان کو دھوپ اور چمکدار سورج کے ساتھ لطف اندوز کرتا. لیکن انہوں نے ہمیشہ سے میری نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکرے رہے ہیں، تو میں ان کو پھر مصیبتوں اور آزمائشوں کے اندر مبتلا کر کے رکھتا ہوں. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مارنے کے اور مجھے شہید کرنے کے تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو. ایک شخص آ کے کہتا ہم آپ کو مان لیں گے، یوں کریں کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی باہر نکلے، ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے. آپ نے نفل نماز نیتی اور نیت کر کے کہا کہ پروردگار کہتے ہیں سامنے سے اونٹنی آئے اور اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، پروردگار تیرے گھر میں کون سی دیر ہے، مہربانی فرما. پہاڑ کے پیچھے سے تو کبھی بھی پہاڑ چیر کے اندر سے اونٹنیاں نہیں نکلا کرتی، اور پھر وہ بھی اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو. لیکن جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو پروردگار نے وہاں سے اونٹنی کو ظاہر فرما دیا. اب جب اونٹنی نکل آئی پھر جناب صالح نے کہا اب اس اونٹنی کی قدر کرنا، جس دن اس اونٹنی نے پانی پینا ہے اس دن تم نے پانی نہیں پینا، جس دن اس اونٹنی کے کھانے کا دن ہے اس دن تم نے اپنے جانوروں کے ساتھ وہاں پہ کھانا نہیں لینے آنا. اب ہوتا کیا تھا، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے
ایسے ہو جائے گا. انہیں یہی تھا کہ جناب من 2 من پٹھے کھا لے گی اور چند بوکیاں یہ پانی کے پی لے گی تو اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے جانوروں کو سیراب کر دیا کریں گے. پانی کی بڑی کمی تھی. اللہ اکبر. لیکن جس دن اس اونٹنی کا دن ہوتا تھا وہ جناب جب کنویں کے اندر منہ ڈالتی تھی تو جب تک کنواں صاف نہیں ہوتا تھا وہ موبائل ہی نہیں نکالتی تھی. ایسی بات. اور پھر آ کے صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ حضور اب آپ کو نبی تب مانیں گے جب بچہ بھی پیدا ہو. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ نے وہاں سے اونٹنی نکال دی تو اللہ تو قادر ہے کہ وہاں اونٹنی کے گھر بچہ بھی ہو جائے. اونٹنی کے گھر اولاد ہوئی اونٹنی جتنی. اونٹنی کے گھر بچہ ہوا اونٹنی جتنا, کیونکہ وہ اونٹنی دنیا کی تھی ہی نہیں, وہ تو جنتی اونٹنی تھی. انہوں نے پھر نہ شکری کیا کی, ہو بہو وہی کچھ جو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں, جس کو ناشکری کہتے ہیں. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں ہم اس کی ناشکری کر کے, ایک جہاں سے اللہ نے ہمیں مصیبت دی ہوتی ہے وہاں کو ہم یاد رکھتے ہیں, لیکن جہاں پہ اللہ نے ہمیں خوشیاں دی ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ان لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے اٹھ کے کلام مجید فرمایا فَعَقَرُوهَا, اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. یہ تو ضرورت سے زیادہ کھاتی ہے, یہ تو ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ گئی ہے, ہم نے اس لیے تھوڑی نہ نکلوائی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. بس پھر جیسے ہی اونٹنی کی وہ کونچی انہوں نے کاٹی وہیں پر اللہ کے عذاب کو صدا آئی. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پھر ان کو عذاب نے لے لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اس میں مومنوں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. یہ جو کچھ میں کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہوں اس میں سب میں تمہارے لیے نشانی ہے. آج کا پیغام کیا ہے؟ کلام مجید کا انداز واقعہ بتانے کا وہ اور ہے, اور جو آپ نیٹ پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں فلمیں باقاعدہ طور پہ بنائی گئی ہیں اس کے انداز اور ہے. ایک عمیق گہرائی نظر والے سے جب دیکھا تو پتا چلا کہ وہ جو ویڈیوز بنی ہیں, وہ جو فلمیں بنی ہیں, وہ بائبل کی طرز پہ بنی ہیں, کلام مجید کی طرز پہ وہ ویڈیو نہیں بنی. اگر اس طرز پہ بھی بنی ہوتی پھر بھی دیکھنا جائز نہیں تھا, لیکن وہ والی فلمیں ساری کی ساری بائبل کی طرز میں بنی ہیں. یہ سارے واقعات بائبل میں موجود ہیں. اس لیے ہم آپ جوانوں کو کہتے ہیں اگر آپ نے نالج لینا ہے تو کلام مجید کو پڑھیے, اس کے ترجمے کو پڑھیے اور مفسرین کو پڑھیں, یہاں سے علم حاصل کریں, بجائے اس کے کہ وہ چیزیں جو عجب ہیں اور عجیب و غریب ہیں ان کو دیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک موٹی بات کر کے میں اجازت لیتا ہوں. ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر, وہ یہ کہ جس وقت خون کا عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے ایسے لاٹھی ماری اور پانی جو ہے وہ سارے کا سارا خون بن گیا, جبکہ نبی کے ہاتھ سے اللہ عذاب نہیں دیتا, نبی کے ہاتھ سے اللہ رحمت دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, نبی کے ہاتھ سے عذاب نہیں آتے ہوتے, نبی کے ہاتھ سے رحمت آتی ہے. نبی یوں ہاتھ بڑھائیں تو قبلہ پھر وہاں سے دودھ کی آبشاریں بہتی ہیں, نبی یوں ہاتھ کریں تو مردے زندہ ہوتے ہیں. نبی کے ہاتھ سے عذاب نہیں آتا, لیکن اس فلم میں انہوں نے دکھایا کہ وہ نبی کے ہاتھ سے عذاب آئے. کلام مجید یہ کہتا ہے کہ نبی نے اللہ سے دعا کی, اللہ میری بس ہو چکی ہے اب تو فیصلہ فرما. تو اللہ نے اپنی مرضی کا عذاب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے عذاب بھیجنا ہوتا ہے. نبی عذاب نہیں لے کر آتے, نبی تو صرف اور صرف عذاب کی وعید سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں, ورنہ سارے کے سارے نبیوں کو اللہ نے مبشر خوشخبریاں سنانے والا اور اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والا بنا کے بھیجا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. یا اللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے دین پاک کی جو تعلیم حاصل کی ہے اپنی بلند بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. جتنے سجدے تیری بارگاہ میں پروردگار آج اقتدا کی حالت میں کیے ہیں اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دین اسلام کو لے کے پروردگار ہمارے سینوں کو شرح صدر عطا فرما, نورانی تجلیوں سے بھرپور فرما. ہمارے مرحومین کی قبور کو بھی پروردگار کلام پاک کے نور سے منور فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.